سب نوٹس جاری ہوئے، چیف جسٹس نے سخت ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ تعمیری تنقید ضرور کریں، چیخو پکار اور ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے. پارلیمنٹیرین ہے، پارلیمنٹ میں بات کریں، پریس کلب میں جا کے یہ باتیں کرنا. فیصل واؤڈا کے بعد مصطفیٰ کمال بھی سامنے آ گئے. کیا مصطفیٰ کمال رکن پارلیمنٹ ہے؟ جب بتایا گیا تو نوٹس جاری ہو گیا آپ کو. ہاں تو آپ جواب دیں گے، معافی مانگیں، کیا کریں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جس کے اوپر جو مجھے نوٹس آنا چاہیے. کوئی میں نے غلط بات نہیں کی ہے، اور آپ میری بات کو دوبارہ بار بار سنیں تو میں نے کوئی غلط بات نہیں. کوئی ججز کے اوپر کوئی تنقید یا کوئی ان کے اوپر کوئی ان کا نام لے کر یا ان کے اوپر ساری چیزیں نہیں. یہ تو جو چیزیں سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ چل رہی ہیں اسی کو میں نے پروڈیوس کیا ہے اور اسی کے اوپر میں نے سوال کیا ہے. ڈیفینیٹلی جو ایک ہر پاکستانی کا حق ہے، میں نے کوئی بات انڈر ٹرائل ایک ہے جس میں آپ نے کہا کہ خط پر سو موٹو ایکشن ہو گیا، اللہ کے حقوق کی پامالی، اور پھر آپ نے وہ ساری کی ساری بات کی. آپ نے بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ جوڑا، 6 ججز کا خط، پھر اس پر سو موٹو، پھر وہ سودی نظام، پھر پاک فوج کی آپ نے بہت ساری عظمت بتائی ساری کی ساری، اور پھر بیک ٹو بیک پریس کانفرنسز ہیں، کامران ٹیسوری بھی، اون چودھری بھی، فیصل واؤڈا بھی. دیکھیے میں اپنے کنڈکٹ کا ذمہ دار ہوں. میں نے شروعات اس بات سے کی. میں نے بھی آپ کو پتہ ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کا کنڈکٹ آپ ہی کا کنڈکٹ ہے یا سب کا مل کے؟ دیکھیں میرا کنڈکٹ بالکل میرا کنڈکٹ. میں اپنی بات کا جواب دوں، اور میں نے جو کیا میں نے اسٹارٹ بات شروعات کی. آپ کو پتہ ہے، آپ سب لوگوں کے پاس کلپ سے ساری چیزیں. میں نے آج سے تقریباً میں نے پہلی اسپیچ کی ہے پارلیمنٹ میں، وہ اس ملک میں سودی نظام کے خلاف کی ہے. میں نے قائد اعظم کو کوٹ کیا ہے، میں نے ذوالفقار بھٹو کے 38F کو کوٹ کیا ہے، میں نے سورہ بقرہ کی آیت کوٹ کی ہے، اور میں نے حدیث کوٹ کی ہے. میں نے دیکھا آپ نے اپریل میں بھی کیا ہے، مئی میں بھی کی ہے. مئی میں بھی کی ہے. تو میں نے اچھا پھر کیوں میں اس کی جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. 2022 میں ایک فیصلہ آیا بہت ہی کمپریہنسو، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 5 سالوں میں سودی نظام ختم ہوگا. سودی نظام دیکھیے، ہم جب کہتے ہیں کہ جب میرا فائنانس منسٹر کہتا ہے اور وزیر اعظم کہتا ہے کہ جی ہم خوشحال ہو جائیں گے اس سودی نظام پہ، اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ جی میں سود کو مٹا کر رہوں گا اور اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے. تو نعوذ باللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول سے ہم جنگ جیت جائیں گے؟ نہیں، ہماری خوشحالی اللہ کی طاقت کی ضد ہے. تو 2022 میں جب یہ فیصلہ ہے 5 سالوں میں انہوں نے کہا کہ جی سودی نظام ختم ہو جانا چاہیے. وہ تمام 16 بینکس وہ شریعت اپیلنٹ بینچ میں جا کر جو ہے انہوں نے جا کے اسٹے لے لیا ہے، اور وہاں پر اب 2 سالوں سے کوئی ہیئرنگ نہیں، کوئی بینچ نہیں. ایک دن میں بینچ بننا ہے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا، اور یہ فیصلہ ہو جانا ہے. تو جہاں پر آپ اتنے اہم مسئلے پہ، جو کہ آئینی مسئلہ ہے، قرآنی مسئلہ ہے، حدیث کا مسئلہ ہے، قائد اعظم کی اسپیچ کا مسئلہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، وہاں پہ کوئی جلدی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں اور یہ بات کروں کہ بھائی اور تمام مسائل چل رہے ہیں. ایک ایسا مسئلہ جس پر ججز کے حوالے سے ظاہر ہے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، ان پر پریشر ڈالا ہے. انہوں نے 6 ججز نے خط لکھا، پھر بہت ساری پریس کانفرنس ہوتی ہیں. آپ ظاہر اس میں سود کی بات لے کے آپ پہلے کر چکے ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں. ہم نے دیکھا آپ کی اپریل میں تقاریر ہے، مئی میں بھی تقاریر ہے، مگر اس معاملے میں آپ لاتے ہیں خدا کے رسول کو، خدا کی بات کرتے ہیں. اس معاملے سے تعلق کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اور جس آپ فیصلے کی بات کر رہے ہیں کہ اس پر ہوا یہ کہ پہلے اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک نے بھی اس پر اپیل کی تھی، بعد میں وڈرا کی، اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہم 2027 تک ختم کر دیں گے. ڈار صاحب کی حکومت کا آپ اس وقت حصہ ہیں، تو حکومت کو پریشرائز کریں، کر دیں ختم. عدالت نے کہا میں نے جو ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے، حکومت کے سامنے، وقت کے وزیر خزانہ کے سامنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بات نہیں کی؟ ان کو بس نہیں چلا تھا مجھے گولی مار دیں. وہ اسی دن وہ IMF سے جو ہے وہ آئے تھے ساری ڈیل شیل کر تالیاں بجوانے کے لیے. میرا تو ان سے کبھی واسطہ نہیں، میں ان کو بہت سوبر اور بہت ہی جو ہے وہ ابھی بھی سمجھتا ہوں. لیکن میں جب ان کے پاس گیا ہوں تو ان کو بس نہیں چل رہا تھا، کبھی ادھر منہ پھیر رہے ہیں، کبھی ادھر منہ پھیر رہے ہیں. میں نے ان کو بتایا بھائی میں کوئی روڈ پہ چلتا ہوا آدمی نہیں ہوں، میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں. تو اورنگزیب صاحب کی جو تو پوزیشن ایسی تھی کہ ان کو بس نہیں چل رہا تھا مجھے اس اسپیچ کے بعد مجھے وہ گولی مار دیں. ٹھیک ہے، تو بھائی یہ سب لوگ میرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے نا. تو میں نے اس لیے جب ساری بات چل رہی ہے تو میں نے پہلی بات ہی یہ کی ہے، کہ بھئی یہ اور اس کا اس سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے نا، ہم آپ کے ساتھ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ پہلے اس نظام کو ختم کریں. نہیں، آپ نے تو جو معاہدہ بھی حکومت سے کیا ہے وہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے آئینی ترمیم کا ہے، اس میں تو کہیں سودی نظام ختم ہونے کی بات نہیں. اب ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں نا شاہ زیب صاحب، آپ کو یہ پتہ ہے ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، اور ابھی ہماری یہ پوزیشن نہیں جتنی میری بساط ہے. رب کو پتہ ہے کہ میری کتنی بساط ہے، کتنی میری طاقت ہے، اور اس طاقت کے مطابق میں جو ہے وہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میری مذہب میں یہ بھی ہے نا کہ جو اچھائی وہ اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. آپ ججز پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہیں، انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ 6 ججز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آپ نے کہا پہلے اس کا فیصلہ کرو، مگر خود آپ نہیں تیار. نہیں ایسا نہیں. میں نہیں کہ پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ پرائرٹی طے کریں نا. 2 سال بہت ہوتے ہیں نا. جب آپ جو ہے وہ جب اسی جوڈیشری کو ہم نے دیکھا کہ ملک میں ایک کرائسس آیا، رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئیں. تو کیا اس ساری باتوں کو ایک لمحے کے لیے سوچیں
کہ ہم جس رب کو راضی کرنے کے لیے مکے مدینے جا کر بیٹھتے ہیں لاکھوں روپے کا پیکیج لے کر, سیلاب آئے اللہ کو یاد کرتے ہیں, زلزلہ آئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. میں نے تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی آپ قرآن شریف کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد نعت پڑھتے ہیں, اور پھر ہم جو ہے وہ کیا یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑی میں نے تو یہ تک کہی یہ بات کہ بھئی آپ جو ہے وہ کسی مفتی کو لائیں اور کہیں کہ بھئی یہ سب کچھ جو لکھا ہوا ہے نا آپ کو قرآن میں یہ سب غلط ہے, تو کم سے کم ہم جو ہے وہ مشرک سے, ہم منافق سے کم مجرم بن جائیں گے. اس کمپلیکس مسئلے میں آپ اس کو لے کر آئیں. آپ نے کیونکہ سعودی عرب کا ذکر کر دیا, وہاں کا ذکر کر دیا, ان کے بھی $4 ارب ہمارے پاس پڑے ہیں جس پر انہیں بھی ہم سود دے رہے ہیں. IMF کے پروگرام میں ہم جا رہے ہیں, نہیں جائیں گے ڈیفالٹ کر جائیں گے, لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے, مہنگائی میں پس جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں IMF کے پروگرام میں بھی مت جاؤ, وہ بھی سودی ہے, تو کیا کریں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, کمپلیکس مسئلہ ہے نا. نہیں آپ عدالتوں پہ سارا ڈال رہے ہیں اس والے مسئلے کو لے کے. نہیں, بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ شاہ زیب بھائی. اگر تو ایک لمحے کے لیے ہم یہ والی آپ کا آئین کا پریمبل شروع ہوتا ہے کہ where the sovereignty belongs to Almighty Allah alone, اور یہاں سے شروع ہوتا ہے سارا, ٹھیک ہے, and he is the authority of entire universe. آپ اپنا پریمبل اس سے شروع کر رہے ہیں, اپنی آئین کا پریمبل اس سے شروع کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو ہم یہ طے کر لیں کہ نہیں, یہ ہم اب یہ حجت جو ہے وہ کھڑے ہو کر قیامت کے دن کر لیں گے کہ اللہ میاں وہ تو IMF ہماری کنٹری نہیں چل رہی تھی, ہمارا ملک نہیں چل رہا تھا, اور ہمیں یہ مسئلے تھے, سعودی عرب سے پیسے لے لیے تھے, IMF سے پیسے لے لیے تھے. یہ کیا توجیحات میں شامل ہیں؟ پھر جو سپریم ادارہ ہے جو کہ ہر چیز کے اوپر اوور پاور کر سکتا ہے, آج اس کے اوپر ایک بہت بڑی اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ جو بینکس ان کے پاس 2 سالوں سے 2022 سے جا کر پارک ہوئے ہیں اور انہوں نے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا ہے, وہ اس کو پرائیورٹی دیں اور اسے ایک گھنٹے میں ساری اپیلوں کو فارغ کر دیں اپیلنٹ بینچ بنا کر. اور اس ٹائمنگ پہ, کیونکہ آپ نے ججز کے حوالے سے بات کی, پھر دوہری شہریت جو کہ ہے بھی نہیں, گرین کارڈ کا مسئلہ تھا, اس کی بات کر دی. ٹائمنگ بہت زیادہ دوہری شہریت کی بات بھی نہیں کی, میں نے گرین کارڈ مسئلے کو بھی لیا. نہیں, آپ نے کہا نا کہ دوہری شہریت پارلیمنٹیرین کی نہیں ہو سکتی, ججز کی ہو سکتی. اب آپ خود پارلیمنٹیرین, میں بتا رہا ہوں, آپ کی پارٹی نے کون سی ایسی چیز موو کی ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ جی ہم دوہری شہریت کی پابندی لگا رہے ہیں, آپ کر دیں ججز کے اوپر. دیکھیں, میں جس طرح آپ ٹی وی پروگرام دیکھیں, آپ کی یا تو ٹی وی پروگرام دیکھنا ہم چھوڑ دیں, یا ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں, یا سوشل میڈیا چھوڑ دیں. ہم نے ٹی وی دیکھا, ٹی وی دیکھتے ہیں, میڈیا دیکھتے ہیں, اس پہ کیا چل رہا ہے کہ کسی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا اور کہا کہ بھائی آپ ججز کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں اور دوہری شہریت کے بارے میں ذرا آپ وضاحت دیجئے. تو وہاں سے وضاحت آئی کہ, اور یہ چل رہا ہے سارا, میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا, وہاں سے وضاحت آئی کہ ججز کو آر ناٹ, وہ پابند نہیں ہیں کہ ان کی جو ہے وہ دوہری شہریت ہو تو وہ ایلیجبل نہیں ہو سکتے. اب یہ والی بات آ گئی کہ بھئی وہ ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. اب میرا یہ سوال ہے, ڈیفینیٹ یہی میں نے سوال کیا کہ بھئی جب ایک وزیر اعظم کو آپ اقامہ پہ سٹنگ وزیر اعظم کو, الیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں, تو کیا جج جو کیا ایک لمحے کے لیے میں نے کہا امیجن کر لیں, ایزیوم کر لیں کہ کوئی جج کہیں کا جو ہے وہ دوہری شہریت کہیں کی ہے اور پاکستان کے آئین میں اس کی جو ہے وہ گنجائش ہے, اور وہ یہاں کا آ کر فیصلے کر رہے ہیں, کیا یہ جوڈیشری کے لیے بھی ٹھیک بات ہے؟ تو چونکہ اگر بات نہیں ہوتی تھی تو نہیں ہوتی تھی, اب یہ بات ہو رہی ہے سارے زمانے میں, تو میں نے تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھا ہے, ساری باتوں. پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں جائے گا, موو کرے گا کہ جی میں اس کے لیے موو کرنا چاہتا ہوں کہ ججز کے اوپر بھی یہ پابندی ہو, یا پریس کلب میں جو باقی سارے کے سارے اون چودھری, فیصل واؤڈا, کامران ٹیسوری کر رہے ہیں, اور مصطفیٰ کمال جیسی شخصیت, ظاہر ہے آپ ایک قداور شخصیت ہیں, بطور میئر آپ کا بڑا کردار ہے, پارٹی کے اندر آپ کا بڑا قد ہے, آپ اسی لائن میں لگ گئے. شاہ زیب، ایک تو جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں اپنے کنڈکٹ کا ذمہ دار ہوں, میرا کنڈکٹ کسی سے کوئی کنیکٹڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک چیز چل رہی ہے, میں تو آپ کو اپنی بات کا جواب دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کسی نے بھی سود کی بات نہیں کی ہے. یہ بات آپ نے اپنی ہی تھی پریس کانفرنس سے کسی کے کہنے پر ہوئی؟ ویل یہ تو جو ہے وہ آپ کو, میں کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں بتاؤں ہاں میں کہیں سے ڈکٹیشن لے کر آیا تو اس کے بعد میں نے پریس کانفرنس کر دی؟ نہیں, کیٹیگوریکلی یہ بھی کہتے ہیں, کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ڈکٹیشن ایسا نہیں ہے, کسی کے کہنے پہ نہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, کسی نے مجھے سود کے اوپر بات کرنے کے لیے تو نہیں کہا ہوگا نا. سود کی بات تو اس میں آ گئی نا, بات تو بنیادی طور پر نہیں, کسی کے کہنے پہ, مصطفیٰ کمال کسی کے کہنے پہ کوئی کام نہیں کرتے, جو اس کو سمجھ میں آتی ٹھیک بات اٹھی, اور میں نے کوئی, مجھے پتہ ہے جوڈیشری کا کیا احترام ہے, مجھے پتہ ہے کہ جو ہے قانون اور آئین کیا ہے, اور جو ہے وہ کسی اور کی بات کو اگر مس کر رہا ہوں, میری تمام ایک بات کو میں اون کرتا ہوں, اور میں نے کوئی غلط بات نہیں کی, میں نے ہر بات وہ کی ہے جو کہ آلریڈی ہو رہی ہے. اور عدالت میں جا کے کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہیں گے کہ نہیں انہوں نے بھائی گستاخی نہیں کی. نہیں, میں نے کوئی بک پوچھے, میں ان سے ایک انڈر ٹرائل کیس ہے, ایک کیس ہے جس کا ٹیک اپ کیا ہوا عدالت نے, اور آپ نے تنقید کی کہ اس کا آپ نے نوٹس لے لیا, باقی چیزوں کا آپ نوٹس نہیں لیتے, تو عدالت نے اسی وجہ سے آپ کو نوٹس جاری کیا کہ
کہ آپ نے جو 6 ججز کا لیٹر تھا اس پر جو عدالت نے نوٹس لیا ہے، آپ کا جملہ ہے نا کہ ججز کو کوئی تکلیف پہنچے، ججز کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ایک خط پر سو موٹو ایکشن ہو گیا. ہاں تو میں نے ریفرنس دیا نا کہ ایک خط پہ سو موٹو ایکشن ہوا، تو بھائی 2 سال سے شرعی عدالتی کورٹ کا ڈیسیجن آپ کے اپیلنٹ بینچ میں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کب آپ جو ہے وہ 6 ججز کے حقوق زیادہ ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے حقوق زیادہ ہیں؟ کس کو آپ جوڑ ہیں نا؟ نہیں اس لیے تو جوڑ رہا ہوں نا، اور ٹائمنگ بھی نہیں بھائی واقعی جوڑ رہا ہوں، بالکل جوڑ رہا ہوں. مطلب صاحب اگر اس ملک میں آگے بڑھنا ہے کتنا لازمی ہے کہ ججز کے اوپر ایجنسیوں کا پریشر نہ ہو، انہیں کالز نہ جائیں، انہیں ان کے رشتہ داروں کو اغوا کر کے پریشر نہ ڈالا جا رہا ہو، ان کے گھروں میں سرویلنس کے کیمرے نہ لگے ہوں، یہ کتنا بہت ضروری ہے. لیکن میں سوال کر لوں کہ جہاں پر بات ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی، تو ہم نے اسی ملک میں دیکھا نا، یہ ججز تو بہت اچھے ہوں گے سارے، سب جو ہے وہ مومن ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور کہنے کا نہیں. لیکن ہم نے ان سے پہلے ججز جو دیکھے ہیں، ججز نے جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کے کہنے پہ بھٹو کو لٹکا دیا. ججز نے ڈکٹیٹرز کے واٹس ایپ میسج پہ نواز شریف کو الیکٹڈ 3rd ٹائم پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا. ججز نے جو ہے وہ ایک میسج کے اوپر جو ہے وہ یہ آپ کا پنڈی والے کیا نام ہے ان کا، میں نام بھول رہا ہوں، ایک دن پہلے ان کو شیخ رشید کے اگینسٹ جو کھڑے ہوتے ہیں حنیف عباسی، ایک دن پہلے الیکشن سے ایک دن پہلے اس کو 7 سال کی سزا دے دی بھائی، ایک دن پہلے. انہی ججز کے سامنے ہم نے دیکھا کہ بھائی رانا ثناء اللہ کو کی پیشیاں ہو رہی ہیں کیا بھائی، ان کی گاڑی میں جو ہے وہ ہیروئن ڈال دی. آج سارے لوگ وہ فارغ ہوئے نہیں ہوئے. تو بھائی جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ استعمال کرتے تھے چیف جسٹس کو؟ نہیں کرتے تھے. یہ سب چیزیں واضح ہو گئیں. کیا ضیاء الحق صاحب نے جو اس وقت کے چیف جسٹس کو تو بھائی یہ بھی ایک ماضی کی ہسٹری، یہ تمام چیزیں ہیں. تو اس پاکستان کے معاشرے یہ جن بھی ججز کا آپ نے ذکر کیا اس میں سے ایک بھی چیز فیکچولی غلط نہیں ہے نا؟ جی صحیح ہے، بالکل آپ نے سارا کہا جو آپ نے، مگر اس میں کہیں پہ بھی آپ نے جنرل باجوہ کے، ان جرنیلوں کے، پھر جس نے رانا ثناء اللہ کی جو ANF کے ماشاءاللہ میجر جنرل صاحب تھے جنہوں نے بڑی اونرشپ لی تھی کہ ہاں جی ہمارے پاس ثبوت ہیں، ان پہ نہیں تنقید کیا. جیسے فوج کی بات ہے، آپ نے کہا کہ جو شہداء ہیں جو سڑک پر لڑ رہے ہیں، جو ججز اس وقت جواب سن لیجئے نا. میں بہت کمزور ہوں، میرا کراچی کا ڈومیسائل، لاپتہ ہو جاؤں گا میں. پتہ ہے آپ کو میرے لوگ لاپتہ 750 لوگوں کو لاپتہ بازیاب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں جج نہیں ہوں، میرے پاس پنجاب کا ڈومیسائل نہیں ہے. تو میں جن کے پاس پاور ہے نا وہ کرے نا بھائی. جب آپ ایک غریب آدمی کو ہم جیسے، بھائی میرا یہ قصور ہے کہ میرے پاس ٹرول کرنے والی ٹیم نہیں ہے. آپ کے جواب پہ سوال نہیں اٹھا رہا میں. نہیں مجھے کمپلیٹ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ. اس میں بھی آپ نے کمزور پر ہی سوال اٹھایا کیونکہ وہ طاقتور ایجنسیوں پر یہ ججز سوال اٹھا رہے ہیں. میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. میرے پاس ٹرول کرنے والی ٹیم نہیں ہے، بہت آسان ہے. روزانہ جو ٹرول کرنے والے آپ کو جو بڑے بڑے القابات سے نواز رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو نوٹس نہیں ہے. میرے پاس جو ہے وہ مدرسے سے جو 2 لاکھ جو ہے طلبہ کو لے جا کر سپریم کورٹ کو گھیرنے کے لوگ نہیں ہیں، اس لیے آپ تو ٹھیک ہے بھائی. دنیا ہم اپنا کام کر کے آرام سے بالکل سکون سے ضمیر کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں. آپ نے جو سوال کیا نا بڑی زبردست بات کی آپ نے، کہ آپ نے ججز کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ بھائی میں نہیں کر سکتا، میں کمزور آدمی ہوں، میں بہت کمزور ہوں. لیکن ججز تو کمزور نہیں ہے نا. سنیں، چیف جسٹس تو کمزور نہیں تھا نا. باجوہ صاحب کے زمانے کا چیف جسٹس کمزور تو نہیں تھا. ضیاء الحق صاحب کے زمانے کا چیف جسٹس کمزور، وہ میرے مصطفیٰ کمال کی طرح عام آدمی تو نہیں تھا. یہ والی بات آپ ٹھیک ہے کہ جو اس زمانے کے ججز تھے وہ اسٹرانگ تھے. مگر اس وقت جب 6 ججز نے شکایت کی ایجنسیوں کے خلاف، تو اس وقت ججز کمزور ہیں یا ایجنسیاں؟ آپ ایجنسیوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یا ججز کے ساتھ؟ میں ججز کے ساتھ کھڑا ہوں. نہیں، آپ کمزور کے ساتھ تو نہیں، آپ کمزور پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر سو موٹو کیوں لیا؟ نہیں، آپ میری بات سنیں، میں ججز کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن میں پاکستان کے سالمیت کے اداروں کے ساتھ بھی ہوں. میں نے عرب اسپرنگ کا حوالہ دیا ہے. میں نے عرب اسپرنگ ہوا، لیبیا، شام، عراق تباہ برباد ہو، کیا کیا ہے؟ فوج ڈسمنٹل کر دی. جیسی بھی ہے، بری ہے، خراب ہے، انوالو کرتی ہے ہمارے اپنے. بھئی آپ کے ہاں رنگ پہ، رسل پہ، زبان پہ، مسلک پہ، مذہب پہ لوگ بٹے پڑے میں. اگر اس فوج کو بھی آپ ڈسمنٹل کر دیں گے روزانہ ٹی وی پہ بات کر کر کے پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہر گلی میں لڑائی ہو رہی ہوگی. میں نے کی یہ والی بات. اگر آپ سلامتی کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے ایک مضبوط فوج، جی مضبوط عدلیہ، جی مضبوط پارلیمنٹ، جی مضبوط حکومت، مضبوط ادارے، سب لازمی ہے. جی سب لازمی. اور عوام، ایک عام آدمی عدلیہ کے آغوش میں جا کر محفوظ فیل کرے نا. ہمارے ملک کا کیا جو جوڈیشری کا نظام ہے، کسی ایک مظلوم کو، غریب کو جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، کسی سے بھی فرض کریں اداروں سے ظلم ہو رہا ہے، فرض کریں جو ہے وہ حکومت سے ظلم ہو رہا ہے، کیا میں یہ ایک عام آدمی کے دماغ میں یہ والی بات ہے کہ وہ جوڈیشری کے پاس جائے گا اور اس کو انصاف مل جائے گا؟ نہیں ہے. وہاں جا کر اور زیادہ ظلم ہوتا ہے.
صاحب اور آخری سوال، آپ کیونکہ حصہ ہے، میں آپ کی اسپیچ سن رہا تھا تو اس میں آپ نے اس بات پر بھی شکایت کی ہے کراچی میں کیا کیا ہو رہا ہے، دنیا چاند پر جا رہی ہے، یہاں گٹر میں لوگ گر کر مر رہے ہیں. آپ اب ہیں، آپ نے زرداری صاحب سے بھی اپیل، کچھ ہو رہا ہے آپ کے اس الائنس کے نتیجے میں کچھ ہو رہا ہے؟ ہم میں آواز اٹھا رہا ہوں. آپ کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر پبلکلی آواز اٹھا رہا ہوں تو کمرے میں کیا بول رہا ہوں گا؟ کمرے میں بول رہے ہیں، بیٹھ کر بول رہے ہیں. اطمینان نہیں ہے آپ کا کراچی کے معاملات کے حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی ہم تو ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ والی بات ہے نا. اگر ایکشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے میں کھڑے کو تعریف کروں گا، لیکن ابھی تک لیکن کوئی بھی میری بات کو رد نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ غلط بات کر رہے ہیں. میں تو بہت آرام سے، تحمل سے، بڑی بڑی گریہ وزاری کر کے جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے، لیکن لوگوں جو آپ کی ذمہ داری، آپ کی حکومت بھی نہیں لے رہے، لیکن خدا را جو آپ کی رسپانسبلٹیز وہ تو پوری کریں، یہی کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ.